کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ السلام علیکم، دعوت حق یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ گلے میں تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا۔ حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے، اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے۔ وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں، وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے، صرف یا اللہ مدد کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی، یا اللہ مدد، اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کو شرک قرار دیا جائے۔ پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگیں زبان سے، پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے، بس زبان سے مدد مانگیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، دعا کی فضیلت ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ بہرحال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے۔ تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا، نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویذ لٹکانے دیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویذ مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویذ نہ لے جا کے۔ اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں، میں خود بھی، گھر والے بھی، میں کبھی کسی کو تعویذ نہیں پہننے دیتا۔ اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شرکیہ تعویذ جو ہیں وہ لٹکانا شرک ہے، لیکن جس تعویذ پر اللہ کا نام لکھا ہو وہ لٹکانا شرک نہیں ہوگا بلکہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ تعویذ لٹکانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی امید رکھنی چاہیے، نہ کہ تعویذوں پر امید رکھنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے؟ آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا، تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا، تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے۔ وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں۔ اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے، تو گلے میں جو لگا ہوا ہے یہ تو ساتھ جاتا ہے نا۔ جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا یہ تو ساتھ رہتا ہے نا، اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن تعویذ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن شفا ہے تو پھر شہد بھی شفا ہے۔ اگر قرآن لٹکانا جائز ہے تو پھر 1 بوتل شہد کی بھی گلے میں لٹکانی چاہیے۔ تو شیخ توصیف الراشدی صاحب کا موقف آپ نے جان لی ہے۔ اب چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہی تعویذات ہیں، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، لیکن تعویذ لٹکانا غلط ہے۔ جیسے شہد چاٹنے میں آپ کو شفا ہے نا، شہد کی بوتل لٹکانے میں تو نہیں ہے۔ قرآن کا بھی تعویذ لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں اور اپنے جسم کے اوپر پھونک کے ملنے کے اوپر ہے۔ باقی دھاگے والا جو مسئلہ ہے نا، وہ ایک حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں ضعیف ہے، حاکم میں اس کا صحیح طریق موجود ہے۔ مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں طب والے چیپٹر میں مل جائے گا کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے گھر والوں میں دیکھا کسی نے دھاگا باندھا تھا، انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کے گھر والے جو ہے وہ شرک سے بری ہیں، تو انہوں نے وہ دھاگا کھول دیا تھا۔
وہ دھاگا شرکیہ دھاگا تھا. آج کل الیاس قادری صاحب جو وہ دھاگے باندھ رہے ہیں وہ شرکیہ نہیں ہے, یعنی وہ بتوں کے لیے نہیں ہے, وہ کلام پڑھ کے باندھتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں, نہ تو یہ شرک ہے نہ آپ اس کو کوئی حرام کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. آپ زیادہ کہیں گے طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تابعین سے تو ویسے تعویذات بھی ثابت ہے, اس لیے میں نے کبھی بھی قرآنی تعویذات کو شرک نہیں کہا. میں زیادہ تر کہتا ہوں یہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کا تعویذ شرک کیسے ہوگا؟ ایک بندے نے قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے, شرک تو نہ ہوا, بدعت ہوئی نا. تو جس جرم کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ بیان کریں آپ. شرک کا تو مطلب ہے آپ کہیں گے جی قرآن جو ہے وہ شرک ہے نعوذ باللہ, تو اس جرم کی اتنی انٹینسٹی رہنے دیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, کسی پہ فتویٰ نہیں لگا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے شرکیہ تعویذ پہنا ہو وہ شرک ہوگا. اگر کسی نے قرآنی آیت کو لٹکا لیا تو وہ شرک نہیں ہوگا بلکہ اسے بدعت کہا جائے گا. تو ہم ایسے بندے کو مشرک نہیں کہہ سکتے, یہی کہیں گے کہ یہ بدعت والا کام ہے. یہ کام سنت سے ثابت نہیں ہے, ناجائز ہے, لیکن ہم اس کو شرک یا حرام نہیں سمجھیں گے. اب چلتے ہیں الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. قرآن کریم میں یقیناً شفا ہے. تو شفا کی صورت ہے کہ ظاہری شفا بھی ہے, باطنی شفا بھی ہے. جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت ہے, اس میں شفا ہے, باطنی شفا ہے, گناہوں سے شفا ہے, اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو بھی شفا ہے, اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنیں تو بھی شفا ہے. اب صرف اپنی اٹکل سے وہ شہد کی مثال دے دینا کہ وہ شہد جو ہے تو پھر وہ بھی لٹکا لو. ڈاکٹر بھی دوائیں مختلف طرح کی دیتا ہے نا, اس کی ساری دواؤں میں شفا ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ استعمال مختلف ہوتا ہے. کبھی بولتا ہے کہ نہیں یہ پینا نہیں ہے, یہ تم کو میں سوئی کے ذریعے تمہارے بدن میں داخل کروں گا, تو گوشت کا انجیکشن لگاتا ہے. کبھی لکوڈ دیتا ہے, کبھی سولڈ دوا دیتا ہے. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس سے شفا پانے کے دوا سے. تو ہر دوا نہ پی جاتی ہے نہ لگائی جاتی ہے. جو لگانے کی دوا وہ پئیں گے تو وہ پینے کا اس کا طریقہ نہیں ہے, وہ لگانے ہی سے فائدہ ہوگا. اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے, شریعت کے جو اصول ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول ارشاد فرما دیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا, اور حرام وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا, اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ معاف ہے, یعنی جائز ہے. تو اب تعویذ پر غور کر لیا جائے کہ کیا قرآن کریم اور اسماء الہیہ یعنی اللہ پاک کے مبارک نام پر مشتمل تعویذ کہ جس میں آیت لکھی ہے یا اللہ کے پاک نام لکھے ہیں, اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے کہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ نہ لٹکاؤ, آیت لکھ کر تعویذ مت پہنو؟ منع بھی تو نہیں کیا نا. تو جب منع نہیں کیا تو ہم قیاس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہد کو لٹکا لو, قرآن کریم کو مت لٹکاؤ, آیتوں کو مت لٹکاؤ؟ تو یوں عقل سے قیاس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے. الیاس قادری صاحب کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے, اور جس چیز کا اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو اسے جائز ہی سمجھا جائے گا. تو تعویذات بھی انہی میں سے ایک ہے. تعویذ کو جائز سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے بارے میں نہ حلال کا پتہ ہے اور نہ حرام کا, تو یہ جائز ہوگا. اب چلتے ہیں مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. بھائی آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ہم کہیں نا کہ یہ کام کرو اس میں اتنا ثواب ہوگا, پھر ہمیں حوالہ دینا پڑے گا کہ رسول اللہ نے اس کا علاج معالجے کی باتوں کے لیے کیا کیا حضور سے آپ ثابت کریں گے. پیار کے گلاب برتنا, خمیرے کھانے دوسرے, اور دم آپ کو پتا جو لوگ کرتے تھے حضور سے پہلے وہی آپ سے نہیں سیکھے تھے, کفر کے زمانے کے تھے, وہ بھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم یہ دم کرتے سنائے تو آپ نے بولا جس میں شرک نہیں کرو. تو علاج معالجے کے لیے میرے بھائی کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ حضور نے یہ کیا یا نہیں. وہ علاج کتنی اور عبادات ہوں گی نا کہ ثواب کے کام کرو, وہاں اگر ثابت نہیں ہو مولانا سے اعتقاد جو ہے نا وہ پھر چلا جاتا ہے نا دوسری چیزوں پہ. نہیں میرے بھائی کوئی اعتقاد نہیں جاتا. ویسے تو جو دوائیاں لوگ کھاتے ہیں اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر حکیم دوائی دے رہا ہے انشاءاللہ شفا ہوگی, تو یہ کوئی بری بات نہیں. علاج ایسا مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جو ڈاکٹروں کے علاج کو یا دم کرنے والوں کے علاج کو سمجھے کہ اللہ کے بغیر ہی ہو جانا. نہیں الحمدللہ سب مسلمان جانتے کہ اللہ کے اذن سے شفا ہوگی. مگر یہ تعویذ کوئی نیا نہیں, یہ تو بڑے بڑے محدث اور امام اور موحد جو تھے ابن تیمیہ ابن قیم وہ کتابیں لکھ کے اس کو نہ برا جانے. ایک لکھی ہوئی درخواست اس نے لکھائی کلمات شرکیہ نہیں ہونے چاہیے بس. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی, اس میں کوئی خرابی نہیں. آپ لوگوں کی ایسی باتوں کی وجہ سے لوگ رکتے بھی نہیں. میں جانتا ہوں موحد گرانوں کی عورتیں بے ایمانوں کے پاس جاتی ہیں, شرک میں ڈوب جاتی ہیں, بڑا گھر کو جاتا. کیوں نہیں صحیح راستے پڑھاتے کہ جو توحیدی تعویذ ہیں وہ لکھوائیں لوگ. کوئی کاروبار نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اس کو شفا دے. آپ اگر کبھی آئیں یا موقع ملے تعویذ دکھائیں گے ابن قیم کے جو طب نبوی کے آدمی قربان جاتا کہ واقعی یار ایسے ہونا چاہیے کہ پیدائش کے وقت بچی کو لے کر دینا چاہیے. آسانی کیا حرج اللہ سے زبان سے کہنے اللہ شفا دے اور لکھ لیں, ہر وقت کو لٹکا رکھے. تعویذ تو برا کسی نے نہیں کہا. بڑے بڑے ہمارے بزرگ حافظ محمد رفیع رحمۃ اللہ خود لکھ کر گئے کہ بدعتی لوگوں کے پاس نہ جاؤ, یہ کر لو. یہاں حوالہ حضور سے مانگنے کی کیا ضرورت. یہ علاج معالجے کی قسم کی ہے. جب کوئی کہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا, یہ عبادت ہے, یہ ثواب ہے, وہ اگر حدیث پاک نہ پیش کر سکے وہ بدعت کے دائرے میں چلا جاتا ہے. جی جزاکم اللہ. بعض لوگ
اپنے گلے میں یا اپنے بچوں کے گلے میں سورہ یاسین یا آیت الکرسی پہن دیتے ہیں ہاں ہاں یا نظر کا تعویذ پہنتے ہیں. جی بالکل. یہ تعویذ کے متعلق پوچھنا ہے، یہ جائز ہے؟ اور میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو نظر بہت لگتی ہے، ہاں ہاں اس نے اپنے بازو کے ساتھ تعویذ باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ اتار دیتا ہے تو اس کی حالت ویسے ہی غیر ہو جاتی ہے. بہت اچھا ہے، اس نے اگر تعویذ باندھا ہوا رہے اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں تو تعویذ رکھے. تعویذ بالکل جائز ہے. یہ لوگ جو ہے نا خام خواہ شوشہ اٹھا دیا کہ تعویذ شرک ہے، جو لٹکائے گا وہ یہ ہے. یہ اب یہ بھی نہیں ہے خدا کے بندے کو انصاف کرتے کہ وہاں تمیمہ ہے، تمیمے کو حضور نے منع فرمایا. اب ہر عرب کیا آدمی جانتا، عرب لغت پڑھنے والا جانتا کہ لکھے ہوئے تعویذ کو کس بیوقوف نے تمیمہ کہا. اگر اردو میں کسی نے لکھ دیا یا منجل میں تعویذ تو اس میں عربی معنی ہے کہ پناہ دینے کی چیز، کیونکہ تمیمہ بھی جو ہے وہ تعویذ کا کام دیتا، پناہ دینے کا عربی میں. جو تعویذ ہم لکھ دیں نا اپنی بولی میں کہ لکھ کر لٹکانا، یہ کسی نے ناجائز نہیں کہا. کیوں ناجائز ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے پکی، ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بچا کر رکھ. دیکھنا یہ ہے کہ عبارت ٹھیک ہو. تمیمہ کیا ہے؟ گھوگے ہیں، منکے ہیں، ہڈیاں ہیں، جانوروں کی ٹانگیں ہیں، جو مشرک لوگ سمجھتے تھے ان سے بھی فائدہ ہوتا. وہ تو خارج کافروں والا دین ہے، ان سے کیا ہوگا؟ یہ وہ بات نہیں. یہ اللہ رسول کا کلام، یہ اچھے کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمانا. یہ پڑھ کر پھونکو تب بھی درست ہے، لکھ کر لٹکاؤ پھر بھی کوئی بات. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تعویذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاں قرآنی تعویذات ہوں یا دوسرے ہوں. ایک حدیث بھی ہے جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا، تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے. صرف دم کرنا اور کروانا جائز ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.